خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزوں، میں پاسٹر انل واشنگٹن ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے خدا کے کلام کی میٹھی عمیق اور خوبصورت اور ریویلیشنز کو لے کر آیا ہوں۔ تو اے میرے عزیزوں، آج ہمارا ٹاپک ہے سیکس۔ تو اے میرے عزیزوں، واٹ از دا ڈیفینیشن آف سیکس؟ اس کی تعریف دو طرح سے ہے، ایک جسمانی اعتبار سے اور ایک روحانی اعتبار سے۔ ہم دونوں ہی کو دیکھیں گے۔ اے میرے عزیزو، سیکس کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے؟ سیکس جسمانی ملاپ ہے جس کا تعلق ہماری نفسیات، جذبات، افزائش، کشش اور محبت سے جڑا ہے۔ اے میرے عزیزو، اگر ہم سیکس کو روحانی اعتبار سے دیکھیں تو سیکس جو ہے وہ توانائی کے تبادلے کا نام ہے، ایکسچینج آف انرجیز، اتحاد، گہرا تعلق، اعتماد، سکون اور ٹھہراؤ ہے۔ اے میرے عزیزو، جب بھی آپ سیکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دو چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے یہ ذکر سنا ہوگا اپنے ڈاکومنٹس میں کسی بھی فارم کو فل کرتے ہوئے یا اپنے آئی ڈی کارڈ کو بناتے ہوئے۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا کہ دو الفاظ ہیں، جینڈر اینڈ سیکس۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جینڈر کا استعمال جو ہے وہ جنس کا تعین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فیمیل یا میل، مرد یا عورت، بوائے اینڈ گرل۔ جبکہ سیکس جو ہے وہ ایکویلٹی کو فراہم کرتا ہے۔ جینڈر کو لے کر جو ہے آج سوسائٹیز میں بہت زیادہ ہمیں نشیب و فراز نظر آتا ہے، تھنکنگ نظر آتی ہیں کہ جینڈر میں کون اپ ہے اور کون ڈاؤن ہے۔ جس طرح سے پیٹریارٹک سسٹم ہمیں نظر آتا ہے، یعنی مرد کو اولین ترجیح حاصل ہے، بلند رتبہ حاصل ہے، جبکہ فیمیل کو یا عورت کو مرد پر فوقیت حاصل نہیں ہے، جبکہ مرد کو حاصل ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جینڈر کے اعتبار سے جو ہے صرف جنس کا تعین کیا جاتا ہے اور اس پر مختلف سوچ رکھنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ جب ہم ورڈ سیکس کا استعمال کرتے ہیں تو پھر مرد ہو یا عورت ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، ہمیں دونوں ہی سیکس کے اعتبار سے ایکویلٹی میں نظر آتے ہیں، برابر نظر آتے ہیں۔ اس کا بیان میں آگے ضرور کروں گا۔ اے میرے عزیزو، یاد رکھیں جسمانی اعتبار سے آج جنس یا تو مرد ہے یا پھر عورت ہے، جو ہمیں بائبل کے عین مطابق نظر آتی ہے اور جن کو خدا نے تخلیق کیا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں جنس کی دو اقسام نظر آتی ہیں، مرد خوجہ اور عورت خوجہ۔ یاد رکھیں کہ مرد اور عورت کی جنس نسل کشی کر سکتی ہے، جبکہ مرد اور عورت جو خوجے ہیں ان کی نسل کشی نہیں ہوتی۔ آپ کا سیکس مرد ہو یا عورت، آپ کے بدن سے یہ نمایاں ہو جاتا ہے، یعنی
دونوں جسمانی لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ سیکس کوئی بھی ہو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ مرد عورت کے لیے ہے اور عورت مرد کے لیے ہے۔ مرد کا مرد ہونا ہی بیکار ہے اگر عورت نہیں، اور عورت کا عورت ہونا ہی بیکار ہے اگر مرد نہیں۔ جب دونوں سیکس ایک ہوتے ہیں تو یہ نہ صرف دونوں کے لیے بلکہ خدا کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، سیکس ایک احساس ہے اور قوت بھی ہے، لیکن یہ احساس اور یہ قوت ایک ساتھ ہمارے اندر کام کرتے ہیں۔ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے اپنے اندر اس احساس اور قوت کو محسوس کرتی ہے اور کرتا ہے، جس کا اثر جو ہے وہ بدن سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اے میرے عزیزو، اگر ہم روحانی پہلو سے دیکھیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے پیدائش 18 باب اور 20ویں آیت میں کہ اس طاقت اور اس احساس کی ضرورت جو ہے آدم اور حوا کو لے کر نہ صرف آدم اور حوا کے لیے بلکہ خدا کے لیے بھی ضروری تھا۔ اس کے علاوہ پیدائش 2 باب 23ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم نے کہا کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ آج سیکس کا احساس ایک قوت کے طور پر جب ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو ہم اپنی ذات کے عکس کے لیے یہ احساس رکھتے ہیں، نہ کہ کسی دوسرے کے لیے۔ اور پیدائش 2 باب اور 25ویں آیت میں یہ تعلق ہمیں دلہا اور دلہن کے طور پر نظر آتا ہے، یا دلہن اور بیوی، شوہر اور بیوی کے طور پر، جبکہ پیدائش 2 باب 25ویں آیت میں جو ہے سیکس کی اہمیت جسمانی اور روحانی اعتبار دونوں سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، ایک سوال ہے کہ خدا مرد ہے یا عورت؟ تو اے میرے عزیزو، خدا مرد بھی ہے اور عورت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ خدا باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے۔ متی کی انجیل 23 باب اس کی 36ویں آیت اور یوحنا 10 باب 38ویں آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا روح ہے اور روح میں سیکس ایک کوالٹی ہے، ایک خاصیت ہے، یعنی دونوں ایک ہی جگہ پر پائے جاتے ہیں، کیونکہ جسمانی لحاظ سے دونوں الگ الگ ہمیں مرد اور عورت نظر آتے ہیں، لیکن روح میں ایک ہیں۔ اور یہی روح مرد میں بھی وہی ہے اور عورت میں بھی وہی ہے۔ روحانی اعتبار سے مرد عورت کی خاصیت بھی رکھتا ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنے اندر روحانی اعتبار سے عورت کی بھی خاصیت رکھتا ہے، اور اسی طرح عورت بھی۔ وہ کیسے؟ افزائش کی خاصیت سیکس کی بنیادی چیز ہے، یعنی ایک دیتا ہے، بوتا ہے، جبکہ دوسرا لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے۔ اے میرے عزیزو، مرد جسمانی اعتبار سے صرف دینے کی خاصیت رکھتا ہے، لیکن روحانی اعتبار سے وہ دینے، لینے، رکھنے، قبول کرنے اور پیدا کرنے کی بھی خاصیت رکھتا ہے روحانی اعتبار سے۔ تو اے میرے عزیزو، روحانی اعتبار سے مرد دلہن بھی ہے اور دلہا بھی ہے،
اس کے لیے آپ غزل الغزلات 3 باب اس کی 4 آیت، مکاشفہ 2 باب 17 آیت، گلاطیوں 4 باب 19 آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی جسمانی اعتبار سے صرف لے سکتی ہے، یہ خاصیت ہے اس میں، لیکن روحانی اعتبار سے دینے، لینے، قبول کرنے، رکھنے اور پیدا کرنے کی خاصیت رکھتی ہے۔ وہ روحانی اعتبار سے دلہا کا کردار بھی ادا کر سکتی ہے اور دلہن کا بھی۔ یوحنا 14 باب 17 آیت، اعمال 2 باب 17 آیت، گلاطیوں 4 باب 19 آیت، لوکا 8 باب 11 آیت اور لوکا 8 باب 5 آیت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، میرے لیے الگ الگ ہر آیت پر تفصیل سے بات کرنا ممکن نہیں، تو آپ ان آیات کی تلاوت کر کے روحانی سمجھ سے اسے حکمت سے سمجھ سکتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، سیکس خدا کا جلال ہے۔ جلال کا مطلب ہے اختیار یا شہرت۔ اگر ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں یا دے رہے ہیں تو خدا کا نام شہرت پا رہا ہے۔ اب یہ جلال کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ اے میرے عزیزو، افزائش نسل کے ذریعہ سے قدرت ظاہر ہوتی ہے خدا کی اور جلال ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے لیے پیدائش 1 باب 24 آیت خدا کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور اس کا جلال پیدائش 4 باب 1 آیت میں، تاکہ ایماندار نسل پیدا ہو۔ یہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ مثال کے طور پر ابراہیم اور کنواری مریم روح القدس سے حاملہ ہوئی۔ اے میرے عزیزو، بے انتہا تعلق کے ذریعہ سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، اس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ غزل الغزلات 1 باب 13 آیت اور 2 باب 6 آیت، یہ تعلق جائز طور پر دو جسموں کے درمیان محبت سے سرشار ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور ہوتا ہے، اور روحانی تعلق بھی ان میں نظر آتا ہے، جیسا خدا اور دلہن کے درمیان۔ اے میرے عزیزو، جب ہم سیکس کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں میل اور فیمیل کے درمیان تعلق نظر آتا ہے، لیکن پاک بندھن میں۔ اے میرے عزیزو، مرد ہمیں بیج بونے والا اور عورت زمین کے طور پر نظر آتی ہے۔ جب بیج زمین میں بو دیا جاتا ہے تو پھل پیدا ہوتا ہے جو کلام ہے، اور کلام جو ہے وہ مزید روح کے پھلوں کو جنم دیتا ہے، بلکہ ظاہر ہوتا ہے۔ اے میرے عزیزو، سیکس کا تعلق بنیادی طور پر ہماری روح سے ہے، ہماری سول سے ہے۔ روح ہماری سول پکارتی ہے، ملنے کی خواہش ظاہر کرتی ہے دلہا سے، تاکہ افزائش ہو اور ہم تسلی پائیں۔ اے میرے عزیزو، ہولی اسپرٹ، روح القدس اور ہماری روح یعنی سول، یعنی روح القدس اور ہماری سول کے مابین تعلق قائم ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب 17 آیت۔ اے میرے عزیزو، سیکس کا استعمال جو ہے بائبل کے مطابق ایک برکت ہے۔ ابراہیم اور سارہ، آدم اور حوا کے مابین یہ خدا کی خاصیت، برکت، قوت اور انرجی ہے۔ اے میرے عزیزو، سیکس جو ہے وہ خدا کے کلام کے مطابق برکت جو ہے وہ ٹھہرتا ہے۔ جب خدا
یعنی گاڈ اینڈ ہیومن اور ہسبینڈ اور وائف کے مابین. لیکن ابلیس جو ہے وہ اسی سیکس کا استعمال جو ہے آپ کو گمراہ کرنے کے طور پر بھی استعمال کرتا ہے، یعنی ایک ویپن کے طور پر اس خواہش کو. جب عورت سے، لڑکا لڑکے سے، لڑکا جانور سے، لڑکی جانور سے، اور کوئی لڑکا کسی لڑکی سے تعلق قائم کرتا ہے یعنی سیکس کرتا ہے، تو یہ گویا شیطان کی ہتھیار کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے. اے میرے عزیزو، تب شیطان یعنی سیٹن اینڈ ہیومن کے مابین ایک ریلیشن قائم ہوتا ہے، یعنی سیکس. تو اے میرے عزیزو، سیکس آپ کو روح سے حاملہ کرتا ہے. سیکس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے. سیکس سے انسان اور خدا کا میل ہونا ہے. سیکس سے ہی خدا کا روح آپ میں جنبش کرتا ہے. تو اے میرے عزیزو، میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے سیکس کے متعلق بائبل مقدس کی روشنی میں جو جانا ہے وہ آپ کے لیے نہ صرف نیا ہوگا بلکہ آپ کے لیے برکت کا بھی باعث ہوگا. تو اے میرے عزیزو، خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. گاڈ بلیس یو آل ان جیسس نیم، آمین.